نعم نزلت الراية الحمراء. نعم مثلك شهر. نعم بك ظل سجاد دل على انفوتك. جسدي حامل اللواء على المزرعة، وهو يوم يا شهر عاشور هيجت الحزن. ربك جسم حسين بلادك حسين خلى الجامعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا عبداه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فسرت أنظر إليه وإذا وجهه تلألأ كأنه البدر في ليلة سمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. فما كانت إلا طاعة، وإذا بولده الحسن قد أقبلا فقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني،
وثمرة فؤادي فقالا يا أماه إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا طاعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا أخو السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لأن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني عشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لأن نكون معكما تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواهي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لأن نكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم
ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل زلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت ظماء مبنيا ولا عرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال عمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وجهه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لأن أهبط إلى الأرض لكونا معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط العميل جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذنا لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من
شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا ففاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله حما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتهزوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقل القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی شمع آپا بسم اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءنا رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث قصہ ہمارا موضوع ہے اور اسی پہ ہم ذکر کرتے آئے ہیں، اور آج ہمارا 5th اور فائنل ڈے ہے اس پہ ڈسکشن کا. اور آج کا جو ٹاپک میں نے چنا تھا وہ تھا روح القرآن، دا اسپرٹ آف دا قرآن. اور قرآن کا اسپرٹ کیا ہے اور قرآن کا روح کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں حدیث قصہ سے. جیسے کہ اتنے دن ہم نے دیکھا کہ حدیث قصہ ایک ایسی دعا ہے، ایسی حدیث ہے، دعا بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اور کل میں نے بتایا تھا اس میں آپ کے لیے کس طرح وحی آتی ہے اس کا بھی اس میں ذکر ہے. تو جب ہم قرآن حدیثوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بہت ایکسپریسو ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن میں آیت تطہیر پڑھی، لیکن اگر ہم نے حدیث قصہ میں آیت تطہیر پڑھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنا خلاصہ ہوتا ہے اس میں، کہ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے، کب آئی ہے، کیوں آئی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگز کیا ہیں، وحی کا طریقہ کیا ہے، جبرائیل کا طریقہ کیا ہے، وحی کس طرح ہوتی ہے، پنجتن کے گھر کا ایٹیکیٹس کس طرح ہے، ہمیں کتنی باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں. اور اگر ہم صرف آیت تطہیر پڑھتے ہیں قرآن میں تو صرف آیت تطہیر پڑھ جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ پنجتن کے لیے آئی ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس کا خلاصہ چاہیے تو آپ کو حدیث قصہ کا سہارا لینا پڑے گا. اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ قرآن اور اطرت ساتھ جاتی ہیں، یہ 2 ثقلین ہیں.
اگر آپ قرآن کو لیں گے اور اطرت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے قرآن کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اگر اطرت کو لیں گے اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اطرت کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور یہاں تک کہ یہ کوثر پر مجھ سے ملیں گے، تو they are one and the same thing. They are one and the same thing. Only you have to expand your minds to understand these things. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم نئی نئی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے. So instead of going into denial, we should ponder on it. And we should think on it. اسی طرح انسان کی زندگی، اس کا نالج اور اس کی ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں جب وہ تدبر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ نئی بات ہے یہ قرآن میں. اور قرآن کا علم تو کتنا علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنے گیٹ ویز ہیں علم کے، کتنے گیٹ ویز ہیں آپ کو پتا ہے، ہزاروں. اور جس کے اندر کہتے ہیں نا کہ جب یہ سمٹ جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں، جب ہم سمٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ 27 there are 27 doors of knowledge. 27 دروازے ہیں علم کے. آج تک جو دروازے کھلے ہیں جتنے نمبر ہیں وہ صرف 2 ہیں، جس میں انسان سپیس پہ بھی جا رہا ہے، چاند پہ بھی جا رہا ہے. میں آپ سے دور رہ کے بات بھی کر رہی ہوں، آپ میری بات بھی سن رہے ہیں. اتنا علم انسان کا بڑھ گیا ہے صرف 2 نالج میں. تو جب اس کے 27 پورے کے پورے دروازے کھلیں گے تو انسان کے پاس علم کیسا ہوگا. تو وہ 27 دروازے پورے کب کھلیں گے؟ وہ جو باقی ہیں وہ ظہور امام زمانہ کے ساتھ تمام دروازے علم کے کھل سکیں گے. تو پھر نیچرلی اگر آپ اس کا پروپورشن آپ قرآن کے ساتھ لیں یا کسی اور کی چیز کے ساتھ بھی لیں تو آپ سمجھیں کہ صرف ہمیں 27 میں سے 2 پتا ہے، اگر سب کچھ پتا ہے تو. اور سب کچھ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی پوری سائنسز نہیں پتا ہے، تو نیچرلی وہ پورا 2 علم بھی کسی کے پاس نہیں. ہمارے پاس آدھا وی شوڈ بی ہیونگ 0.10 اور 0.5% آف دیٹ علم. تو آپ سوچیے کہ جب پورا علم آ جائے گا امام زمانے کے پاس تو قرآن کا علم کیا ہوگا، انسان کا علم کیا ہوگا. یہ سائنسز کیا کہتے نہیں، یہ زمین جو ہوگی اپنے دروازے کھول دے گی اور جتنے اس کے اندر خزینے ہیں یہ سب باہر دے دے گی، کیونکہ یہ امام زمانہ کے لیے سب کچھ. تو ان کے آنے سے ہی تمام علم آ جائے گا. تو بات ہماری حدیث قصہ پہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کل یہ دیکھا کہ وحی کس طرح آتی ہے اور وحی کے کتنے طریقے ہیں. خوشبو اور نور جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے وحی کے. جہاں خوشبو پیغمبر اسلام ہوتی ہے، جہاں ان کا نور ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پر وحی ہو رہی ہے. اب دیکھیے قرآن کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتی ہوں جو حدیث قصہ سے بہت ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی باتیں قسمیں کھا کر بتاتا ہے. اپنی باتیں قسمیں، جیسے کہ والتین والزیتون، تین کی قسم ہے اور زیتون کی قسم، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم ہے اور اس کے چاند کی قسم ہے. تو اللہ کیوں یہ قسمیں کھا رہا ہے؟ جو قرآن میں جو کوئی بھی چیزیں آئی ہیں تمام حق ہیں، حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ اگر قسم نہیں بھی کھائے گا تو یہ باتیں ہم پہ واضح ہو جائیں گی کہ یہ حقیقتیں ہیں. تو پھر اللہ نے کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ تمام مفسر the great چاہے مقبول احمد صاحب ہوں، چاہے آغا پویا ہوں، اب جس کی بھی تفسیریں اٹھائیں اور اب دیکھیں کہ what are the reasons، کیا ریزنز ہے کہ اللہ قسمیں کھاتا ہے. تو اللہ قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ اس چیز جس کی وہ قسم کھا رہا ہے، 2 باتیں ہیں اس میں، کہ وہ چیز جس کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ بہت جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کی نظر میں، وہ چیز کی امپورٹنس پیش کرتی ہے قسم. اور سیکنڈلی قسم کس لیے کھا رہا ہے، قسم کس لیے کھاتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. جیسے کہ وہ تین و زیتون کی قسم ابھی لیٹسٹ اسٹڈیز میں
آپ کو یہ کوئی تفسیر میں نہیں ملے گا. لیکن آپ جب ڈاکٹرز سائنسز آپ پڑھیں گے اور آپ ان کی فکر پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے, انٹرنیٹ کھولیے تو آپ دیکھیں گے جو جتنی مرتبہ انجیر اور زیتون کا ذکر قرآن مجید میں آیا, یو کین کاؤنٹ دیٹ اپ. زیتون کا ذکر بہت مرتبہ آیا ہے, انجیر کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے. تو کہتے ہیں جتنی مرتبہ زیتون کا ذکر ہے اور جتنی مرتبہ انجیر کا ذکر ہے, اگر یہ دونوں, I don't know the exact figure کتنی مرتبہ آیا ہے یہ ذکر, لیکن جو نمبرز ہیں انجیر کے اور زیتون کے, اسی نمبرز میں اگر یہ 2 فروٹ کو ملا کے اپنی غذا میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری دماغی بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے. جیسے آج کل کے دماغی بیماریاں بہت چل رہی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہر بوڑھا انسان جو 70 سال کا ہوتا ہے وہ اپنی میموری کھو دیتا ہے, اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے, اسے کچھ یاد نہیں آتا. سو دس از دس اٹسیلف, یہی قرآن کی حکمت کی دلیل دیتا ہے ہمیں کہ جتنی مرتبہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے جتنی مرتبہ انجیر اور جتنی مرتبہ زیتون کا ذکر کیا, ملا دو ان دونوں چیزوں کو. تو اللہ نے یہ اوتھینٹسٹی دی ہے ان دونوں چیزوں کی, اور پھر آگے بات جاتی ہے کہ یہ انسان کے لیے شفا ہے. اب دیکھیے ایک اور قسم کی طرف میں آتی ہوں. جب اللہ قسم کھاتا ہے, اللہ قسم کھاتا ہے نون والقلم, اللہ کہتا ہے قلم کی قسم ہے. تو اللہ نے قلم کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پتہ ہے قلم جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, قلم جو ہے وہ لٹریسی ہے. تو نیچرلی جب اللہ قلم کی کھا رہا ہے, یعنی ایجوکیشن کی قسم کھا رہا ہے, وہ قلم کو اوتھینٹک مانتا ہے اور ایجوکیشن آگے بڑھانے کے لیے, تو پھر وہ قسم کس چیز کے لیے کھا رہا ہے؟ ما انت بنعمتک بمجنون. اللہ کہہ رہا ہے سورہ قلم میں, نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمتک ربک بمجنون. اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے قسم کھا لی ہے کس کی؟ قلم کی, اور جو کچھ لکھا جاتا ہے اس قلم سے, دیٹ از علم اور ایجوکیشن اور لٹریسی. اور پھر اللہ ایک چیز کو نگیٹ کرتا ہے, اور کس چیز کو نگیٹ کرتا ہے؟ وہ جو ساری دنیا کہتی ہے, نا پیغمبر اسلام کے لیے نعوذ باللہ کہ یہ مجنون تھے, اللہ اسے نیگیٹ کر رہا ہے یہاں پہ. اور کس چیز کی قسم کھا کے؟ قلم کی, لٹریسی کی, علم کی قسم کھا کے کر رہا ہے کہ دیکھو جتنا بھی علم ہے, بتا رہا ہے کہ جتنا بھی علم ہے یہ پیغمبر اسلام کے لیے ہے, جتنا بھی علم ہے ان کے ذریعے آیا ہے, جتنا بھی قرآن کی آیتیں ہیں سب ان کے. انسان پیچھے رہ جاتا ہے, علم انسان کا قرآن کا آگے بڑھ جاتا ہے. تو نو نیچرلی یہ جب ہر ایرا کے لیے, ہر ایون کے لیے, ہر دور کے لیے یہ ایک علم کی نشانی ہے جو قرآن, جس پہ ہزاروں not only Muslims but non-Muslims are also doing research, اور قیامت تک کہ اس کا علم آگے ہی رہے گا, انسان پیچھے رہ جائے گا اور قرآن کا علم آگے بڑھتا جائے گا. تو نیچرلی جس کے اوپر یہ علم آتا ہے, کیا وہ ناواقف علم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اسی لیے اللہ نے جب قلم کی قسم کھائی تو رسول خدا کی سینٹی کی گواہی دی. سینٹی یعنی ان کی انٹیلیجنس کی, ان کے دماغ کی, ان کی عقل کی, کہ ان کے پاس اتنی عقل ہے اور ان کے پاس اتنا علم ہے کہ قرآن ان پہ نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اب دیکھیں یہ بات حدیث قصہ میں بھی پائی جاتی ہے, جس طرح اللہ قرآن میں اتنی ساری قسمیں کھاتا ہے. آپ کو پتا ہے ذرا بکس اینڈ بکس ان انگلش اینڈ ان عربک جو صرف ہمیں قسموں کے ریسرچرز بتاتی ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں اور ان کے مسٹیکس کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے, اور اللہ کیا آپ سے کہنا چاہ رہا ہے ان قسموں کے ذریعے. کتابیں اور کتابیں ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے, 1 یا 2 نہیں. تو آپ صرف قسم بھی پڑھتے جائیں گے تو زندگی لگ جائے گی آپ کو کہ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں, ہم اسے کیسے سمجھیں. اب دیکھیے حدیث قصہ میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ کوئی بات کہتا ہے تو پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ وہ تو حق ہے, اس کا تو نام ہی ہے حق. تو وہ قسم کھا کے کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے کہا نا اوتھینٹسٹی بتانے کے لیے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے, اور اللہ نے اس میں قسم کھائی ہے, قسمیں کھائی ہیں حدیث قصہ میں, جس طرح قرآن میں قسمیں کھائی ہیں, اور اللہ نے قسمیں, اور رسول خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں حدیث قصہ میں, اور مولا علی نے بھی قسمیں کھائی ہیں حدیث قصہ میں. ہم دیکھیے روز حدیث قصہ سنتے ہیں
اور حدیث قصہ کس لیے ہے؟ اٹ از فار انڈرسٹینڈنگ. آپ پڑھیں گے تو بہترین ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ؟ واٹ از دا ریزن؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ تک کیا باتیں پہنچاتی ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو بھی آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. تو قسمیں اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ حدیث قصہ میں اللہ نے قسم کھائی ہے، کہتی وہ عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم ہے اور میرے جلال کی قسم ہے. مجھے بتائیے کہ میں نے کہا نا کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. جو آبجیکٹ ہے قسم کا اور جو کنکلوژن ہے قسم کا، اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. اسی طرح جسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ سونا جو قیمت کا ہوگا ہمیں وہی قیمت دینا پڑے گی اسے لینے کے لیے. ہم تانبے کی قیمت دے کے سونا نہیں خرید سکتے. اسی طرح قسمیں بھی اسی طرح اوتھینٹسی رکھتی ہیں. جتنی بڑی قسم ہوتی ہے اتنا بڑا میسج ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو سب سے بڑی قسم ہے. اللہ کی عزت سے بڑی کسی کی عزت ہی نہیں ہے. اور جب انسان کے لیے اپنی عزت اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر عزت کی بات آ جائے تو وہ اپنی جان دینے کو راضی ہو جاتا ہے. عزت کی بات آتی ہے تو وہ جان دینے کو راضی ہو جاتا ہے. خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. تو عزت وہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت انسان کی حقیقت سے بڑھ کر ہے، انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہے. اور جب خدا عزت کی قسم کھائے تو مجھے بتائیے وہ میٹر کیا دے رہا ہے خدا؟ What is he trying to tell you اپنی قسم کھا کے؟ پروردگار تو ایسے بھی کہتا تو ہم تیری بات مان لیتے، لیکن تو نے کہا وہ عزتی. the wow in the Arabic اس کے بہت ساری انڈرسٹینڈنگز ہیں، لیکن ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ اینڈ میں بھی آتا ہے، آپ دیکھیں گے. لیکن وہ کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے. by the fig, by the olive, by the sun and its light. وہ کا مطلب ہوتا ہے بائی یعنی قسم. تو وہ عزتی، اور اللہ نے یہاں پہ ڈائریکٹلی قسم کھائی ہے. اور دیکھیے یہ کوٹ جو ہے نا، یہ کوٹس ہیں اور یہ جناب سیدہ کے کوٹ ہیں. جیسے قرآن مجید پیغمبر اسلام کا کوٹ ہے، یعنی وہ کہتے جاتے ہیں اور قرآن بنتا جاتا ہے. یہ کوٹ جناب سیدہ کا ہے. قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا سٹارٹ ہوتی ہے اس طرح حدیث قصہ کے. کہا جناب سیدہ نے جو فاطمہ ہے انہوں نے کہا. تو ناؤ نیچرلی کہ اللہ نے کہا وعزتی میری عزت کی قسم، وجلالی میرے جلال کی قسم. اب انسان کی عزت اور جلال کی جب اتنی قیمت ہے تو مجھے بتائیے کہ اللہ کی عزت اور جلال کی کیا قیمت ہوگی؟ پوری دنیا بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. جب انسان کی عزت اس کی زندگی سے بڑھ کر ہے تو اللہ کی عزت کی بات ہے. تو اللہ جب یہ قسم کھاتا ہے تو اس قسم کے آگے کس چیز کی اوتھینٹسٹی پریزنٹ کر رہا ہے، کس چیز کی حقیقت بیان کر رہا ہے. کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، اور یہ پیغام کون لائے ہیں؟ جبرائیل لائے ہیں. اور یہ کوٹ اللہ کو کر رہے ہیں انی ما خلقتو، کہتے وہ عزتی و جلالی. اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، فرسٹ پرسن میری عزت کی قسم. اگر آپ گرامر سمجھتے ہیں تو وہ عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی. انی ما خلقتو سماء مبنیۃ، فرسٹ پرسن، بے شک میں نے خلق کیا آسمان کو جو گھوم رہا ہے. انی ما خلقتو سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ، پھیلی ہوئی زمین کو، ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ، چمکتے ہوئے چاند کو اور روشنی دیتے ہوئے سورج کو، ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا لاک. عربک لینگویج میں لاک ہوتا ہے، اور یہ جو لا ہے نا یہ لاک ہے. جب یہ لاک ہوتا ہے تو ہر چیز انکنڈیشنل ہو جاتی ہے. جب لا کا ورڈ یوز ہوتا ہے مینس اٹ از لاکڈ، اٹ از انکنڈیشنل. جیسے ہم کہتے ہیں لا اٹ از لاکڈ، الا اللہ، الا از دا لاک، سوری، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا لاکڈ انکنڈیشنل بٹ اللہ.
La ilaha illallah. So illa is the lock. illa is unconditional in the Arabic. तो मा खलक़्तु समाअम मबनियतम, नहीं पैदा किया मैंने, नहीं खल्क किया मैंने. डायरेक्टली अल्लाह बोल रहा है, डायरेक्टली आपसे बोल रहा है अपनी इज्जत की और अपनी जलाल की कसम खा के. इल्ला फी मोहब्बती हाउलाई खमसतल लजीना हम तहतल किसा. एक मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर. अब आपको समझ में आया who is giving the authenticity of the creation of the universes through the Panjatan. It is the Lord himself. खुदा खुद कह रहा है. तो जब उसकी इज्जत, अब उसने इज्जत की कसम खाई है तो उसकी इज्जत बहुत ऑथेंटिक है. उससे बड़ी कोई कसम है ही नहीं, तो उससे बड़ी कोई कसम है ही नहीं. तो पंजतन से बढ़ के अल्लाह ने किसी को मर्तबा दिया ही नहीं, इसीलिए उनके लिए इसने अपनी कसम खाई है. और यहाँ पे खमसा, खमसा इज वन अनदर सब्जेक्ट. खमसा एक अलग सब्जेक्ट है टोटली. अगर आपको खमसा सुनना है, आई हैव अ मजलिस एट 12 o'clock इन द नाइट, यू कैन हियर इट आउट. तो नाउ अब कहते हैं कि अब ये कहते हैं खमसा, अल्लाह ने यहाँ पे नाम नहीं लिया, नंबर लिया. मैं आपको इतने दिन से बता रही हूँ ना, नंबर एंड न्यूमरल्स आर वेरी ऑथेंटिक. अगर जहाँ पे नंबर बयान किया जाए वहां पर हमें समझना है, हमें गौर करना है कि परवरदिगार हमसे क्या कहना चाह रहा है. तो अब बात ये हुई कि अल्लाह ने कसम खाई कि उसने मोहब्बत में पंजतन की ये दुनिया बना दी. तो अब देखिए ये एक लॉ ऑफ नेचर है. आप किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आप अपनी औलाद से करते हैं, आप अपने घर वालों से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, माँ बाप से करते हैं. तो नेचुरली जब आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो जो उनसे मोहब्बत करता है आप उससे भी मोहब्बत करते हैं, है ना. आप अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को कितना एंटरटेन करते हैं घर में. क्यों? क्योंकि आपके बच्चों से वो मोहब्बत करते हैं, आपके बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं. तो दैट इज द लॉ ऑफ नेचर. और लॉ ऑफ नेचर को हम क्या कहते हैं पता है? दीन फितरत. फितरत का दीन. अल्लाह की फितरत में मोहब्बत थी, वो मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा था. जिस तरह हम मोहब्बतों का जब इसरार करना चाहते हैं, बर्थडेज में, मैरिजेस में, एनिवर्सरीज में हम गिफ्ट्स देते हैं लोगों को, और हम गिफ्ट देते हैं हमारी हैसियत के मुताबिक, और अल्लाह गिफ्ट देता है उसकी हैसियत के मुताबिक. और उसने जब मोहब्बत की पंजतन से और उसने चाहा कि उन्हें कोई गिफ्ट दे, तो उसने पूरी कायनात को बना दिया. और उसने कहा अगर तुमसे मोहब्बत नहीं होती, अगर तुमसे मोहब्बत नहीं होती, इल्ला, बस तुमसे मोहब्बत थी, लॉकेट, इसीलिए मैंने ये तमाम जहानों को पैदा किया, नहीं तो ये जहान होते ही नहीं. एक सलवात पढ़े मोहम्मदन व आले मोहम्मद पर. अब देखिए बात ही अल्लाह की कसम हो गई. अब आगे जाके पैगंबर इस्लाम भी कसम खा रहे हैं. और पैगंबर इस्लाम की कसम है ना, जो पैगंबर इस्लाम की कसम वो कह रहे हैं, जब मौला अली ने कहा कि अरे ये तो आये ततहीर आ गई है और ये कसम ये अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है, तो मौला अली उनसे पूछते हैं कि ये मर्तबा हमारा क्या है, इस हदीस का मर्तबा क्या है, इस हदीस का मर्तबा, इस हदीस किस्सा का मर्तबा क्या है. अगर कोई इसे पढ़े तो पैगंबर इस्लाम ने भी कसम खाई. और पता है पैगंबर इस्लाम ने जितनी बड़ी कसम अल्लाह ने अपने स्टेटस से खाई, अपनी तौहीद की ताकतों से उसने कसम खाई, उसी तरह पैगंबर इस्लाम ने अपनी नबूवत से. डू यू नो व्हाट इज द नबूवत ऑफ रसूल अल्लाह? यू विल हैव टू ओपन सूरतुल जुमा एंड रीड इट, and there you will realize the deputations of Rasul Allah. मैं बताती हूँ आपको. उसमें कहते हैं वल्लज़ी, word is again I said it's a prophet, it means a promise, it's an oath. वल्लज़ी, वो जो कसम है उसकी, बअसनी, जिसने रेज किया मुझे. अब बअसनी, भेजा मुझे, रेज किया मुझे, इसका मतलब ये नहीं पैदा किया, मतलब ऑलरेडी जो चीज है और उसे भेजा है. तो पैगंबर इस्लाम कहते उसकी कसम
जिसने भेजा है मुझे, जिसने भेजा है, बअसनी बिल हक विद द ट्रुथ, नबियन नबी बनाकर, और वस्तफानी बिरसालती, और वस्तफानी चुन लिया मुझे अपनी रसालत के लिए। अब देखिए कितनी कसमें खाई, कैसी कसम खाई है पैगंबर इस्लाम ने, कैसी कसम खाई है। पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि वल्लज़ी बअसनी, जिसने भेजा है मुझे हक के साथ, बिल हक के, वस्तफानी बिरसालते नजियम मा ज़ुकिरा खबरुना फी हाजा। मैं सिर्फ आपको बअसनी सुनाऊंगी और आपको कसम का मतलब समझ में आ जाएगा। जो कहते हैं हुवल्लज़ी बअसा, अब मैं आपको आयत सुना रही हूँ सूरत जुमा की, जो आप जुमा के दिन पढ़ते हैं, और उसमें कहते हैं कि हुवल्लज़ी, वो जिसने, बअसा भेजा, अपरेज किया, रेज किया, फी उम्मीयीन, उम्मियों में, मक्के के रहने वालों में, रसूलन, एक रसूल। अब ये भेजने की अल्लाह का सूरह जुमा कह रहा है कि वो जिसने भेजा है उम्मियों में एक रसूल, और यहाँ पे अल्लाह रसूल खुदा वो भेजने की कसम खा रहे हैं। अब वो भेजने में है क्या? देयर आर 4 डेप्यूटेशंस, देयर आर 4 डेप्यूटेशंस भेजने के लिए, जो ये बताता है इसलिए भेजा। किस लिए भेजा? यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। 4 चीजें बता रहे हैं। बअस किया, उन्हें अप्रेज किया मक्के में, कि वो 4 चीजें, 4 डेप्यूटेशंस, 4 ऑक्यूपेशंस पैगंबर इस्लाम के कुरान बता रहा है। सबसे पहले यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तिलावत करें उन पर जो रह रहे हैं वहां, उन पर, इंसानों पर तिलावत करें आयतों की, तिलावत करें उन पे आयतों की, और उन्हें पाक करें, उन्हें पाक करें। जो इंसान थे पाक नहीं थे, जब तक कि रसूल अल्लाह का नाम नहीं आता, जबान नहीं पाक होती, ईमान नहीं पाक होता, जब तक कि उनका नाम नहीं लिया जाता, तो जिस्म पाक नहीं होता। यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो तिलावत करें उनके लिए में उसकी आयतों की, अल्लाह की, यानी कुरान दें, उन्हें आयत बताएं। और आयत में सिर्फ कुरान नहीं आता है, मौजज़े भी आते हैं, निशानियां भी आती हैं। पैगंबर इस्लाम का के कितने मौजज़े हैं कुरान में? शक्कुल कमर है, लेकिन क्या पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ एक मौजज़ा किया है? सिर्फ एक मौजज़ा तो नहीं किया, कितने मौजज़े किए हैं उन्होंने। उनकी उंगलियों से पानी निकला है, उनके हाथों पे कंकरियां बोली हैं, उनके करीब पेड़ आ गए हैं, पेड़ों ने उनका साया किया है, और पेड़ों ने उन्हें सलाम किया है। तो उनके इतने सारे मौजज़े हैं, जितने तमाम पैगंबरों के मौजज़े हैं उतने एक सिर्फ रसूल अल्लाह के मौजज़े हैं। तो आयत यानी मौजज़ा, तो मतलब ये है कि यतलू अलैहिम आयातिही, यानी उन्हें पढ़ के सिखाएं आयतें, यानी मौजज़े भी और कुरान भी। कुरान की तो आगे बात आती है, यानी ये आयत है उनके मौजज़े। वयुज़क्कीहिम, और पाक करें उन्हें, पाक करने, देखिए आयाती ही इस कुरान इन द मिरेकल्स, कुरान। और अब पाक कौन करेगा? पाक कौन करेगा उन्हें? खुद पैगंबर इस्लाम। उनका कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे। वो यअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और उन्हें दे इल्म, सिखाएं इल्म, किस चीज का? किताब का और उसकी हिकमत का। यानी सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं है, किताब के आगे हिकमत भी आती है। Hikmat यानी wisdom. You have to use your wisdom to understand the book. Whatever you have to understand it with your hikmat. तो अब ये 4 चीजों में एक चीज अल्लाह की है। बअसा फिल उम्मीयीना, उन्हें किसको भेजा? उम्मियों में किसको? अप्रेज। तो अब ये इतनी सारी बातें, यानी भेजने का मतलब है कुरान भी देना, आयत भी सुनाना, पाक भी करना, किताब भी का इल्म देना, और हिकमत भी बताना। तो ये तो चलता ही चला आ रहा है ना।
سورہ جمعہ کے بعد تو یہ سورہ پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو جو کتاب وہ پاکیزگی ہے، پیغمبر اسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن پاک تو ہم انہی کے ذریعے ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آیتیں تو ہم ان کی ہی پڑھ رہے ہیں نا. پیغمبر اسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن کتاب تو ان کی ہی پڑھ رہے ہیں نا. پیغمبر اسلام سامنے نہیں ہے تو حکمتوں ہم ان کی ہی حاصل کر رہے ہیں. تو بعثنی، جب انہوں نے قسم کھا لیا کہ بعثنی، کہ جس نے مجھے بھیجا، هو الذی بعثنی، بعثنی بالحق نبیوں واصطفانی. تو بعثنی کی قسم یعنی جس نے مجھے اپریز کیا ہے، بعثنی کے ساتھ، یہ تمام چیزوں کے ساتھ. تو اول سے لے کر آخر تک جو بھی ایمان لایا، اور اول سے لے کر آخر تک علم اور کتاب اور آیت اور حکمت پیغمبر اسلام کی ہے. مطلب جناب آدم سے لے کر امام زمانہ تک یہ انہی کے فنکشنز ہیں پیغمبر اسلام کے. کیا؟ جو آیات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم کتابہ والحکمہ. جناب آدم سے لے کے امام زمانہ تک وہی ہیں. تو اللہ نے ان اپنے پیغمبر اسلام اپنے اپریزل کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح اپنی بلندیوں کو خدا اپنی طاقت سے لے گیا، اس طرح پیغمبر اسلام اپنی نبوت کی طاقت سے بلندیوں کو لے گئے ایک قسم کھانے کے لیے. اور پتہ ہے کون سی قسم انہوں نے کہی؟ ما ذکرا خبرنا، جو بھی ذکر کرے گا اس خبر کا. کون سی خبر کا؟ حدیث قصہ کی. جو بھی خبر دے گا، جو بھی خبر پڑھے گا، جو بھی ذکر کرے گا حدیث قصہ کا، فی محفل من محافل، چاہے ایک محفل ہو چاہے ہزاروں محفلیں ہوں. اہل الارض یعنی زمین والے جب بھی ذکر کریں گے اس حدیث کا، اور وہ اس میں جمع ہوں گے ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، ہمارے دوست اور ہمارے چاہنے والے. پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نزلت علیہم رحمت، ان پہ نازل ہوگی رحمت. جو ذکر کریں گے حدیث قصہ کی. قسم کھائی، دیکھیں کتنی بڑی قسم کھائی ہے پیغمبر اسلام نے کہ ان پہ رحمت نازل ہوگی جو اپنی محفل میں ذکر کریں گے اس حدیث قصہ کا، اور انہیں فرشتے گھیرے رہیں گے. حفت بہم الملائکۃ، یعنی فرشتے انہیں گھیرے رہیں گے اور ان کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے. یعنی جب تک کہ آپ حدیث قصہ پڑھتے رہیں گے فرشتے آپ کے ارد گرد بیٹھے رہیں گے اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور جب تک کہ استغفار کرتے رہیں گے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں جب تک کہ وہ سب منتشر نہیں ہو جاتے، جب تک کہ وہ اٹھ کے اس محفل سے ڈسپرس نہیں ہو جاتے، جب تک کہ یہ کنٹینیوس استغفار ہوتا رہے گا ان کے لیے. بتائیے اتنا بڑا مرتبہ. پھر ایک مرتبہ قسم نہیں کھائی ہے پیغمبر اسلام نے، پھر دوبارہ قسم کھائی ہے. اور پھر دوبارہ قسم کھا کے پیغمبر اسلام نے پھر کہی والذی بعثنی بالحق، جس نے مجھے حقیقت کے ساتھ بھیجا ہے نبی بنا کے اور مجھے چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، کہ جو بھی وہاں پر ہوگا محمومن اور مغمومن. پتہ ہے محمومن اور مغمومن یہ کون سے ورڈز ہیں؟ آپ کہاں یوز کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کلو ہمم و غمم نادی علی کے ورڈز ہیں، کلو ہمم و غمم. تو دیکھیے نادی علی اور حدیث قصہ الگ الگ نہیں ہیں. میں نتیجہ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ حدیث قصہ میں ہی نادی علی ہے. ہمن و غمن، ہم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، مشکل، پریشانی. غم کا مطلب ہوتا ہے پین، ٹریجڈی. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں جو بھی اس میں محمون ہوگا، جو بھی پریشان ہوگا، اس کی پریشانی فرج اللہ ہمہ، دور کر دے گا اللہ. فرج اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. ہم ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، اور پریشانی کون دور کر رہا ہے؟ اللہ. ولا مغمومن، اور جو غم والا ہوگا. اور دیکھیں یہاں پر بھی سب لا اللہ آ رہے ہیں. they again those that they are unconditional.
unconditionally answered. اور کہہ رہے ولا مغمومن الا کشف اللہ, اگر وہ مغمون ہوگا, اگر وہ غم سے بھرا ہوگا تو کشف اللہ, اللہ مٹا دے گا اس کے غم کو, اللہ مٹا دے گا اس کے غم کو. ولا طالب حاجتن, اور اگر وہ کوئی حاجت رکھتا ہوگا اپنے دل میں, اگر کوئی حاجت رکھتا ہوگا اس کے دل میں, تو کہتے الا وقضی اللہ حاجتہ, اللہ اس کی حاجت کو قضا کرے گا, یعنی اس کی حاجت کو پورا کرے گا, اسے کنکلوڈ کرے گا, اس کی اینڈنگ دے گا, یعنی اس کی حاجت مقبول ہو جائے گی, اس کی دعا قبول ہو جائے گی. 2 مرتبہ قسمیں کھا کے, اور رسول خدا نے یہ بات بتائی ہے. ایک طرف سے کہا, ایک طرف سے اللہ نے ایک کہتے ہیں رحمت نازل ہوگی, فرشتے گھیریں گے, استغفار کریں گے, اور دوسری مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ جو ہم میں ہوں گے, جو غم میں ہوں گے, جو پریشانیوں میں ہوں گے, جو غموں میں ہوں گے, اور جو حاجتیں رکھتے ہوں گے, اللہ ہم بھی دور کرے گا, غم بھی مٹا دے گا, اور اللہ ان کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا. 2 مرتبہ پیغمبر اسلام نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے. اب دیکھیے یہ بات پیغمبر اسلام کی قسم کی ہوئی, اللہ کی قسم, پیغمبر اسلام کی قسم, اب آ گئی مولا علی کی قسم, اب آ گئی مولا علی کی قسم. اسی حدیث قصہ میں مولا علی بھی قسمیں کھاتے ہیں, اور کہتے ہیں نا رسالت اور امامت they are like میزان, جیسے میزان اللہ کہتے ہیں نا اللہ تطغوا فی المیزان, do not go across, اس کے do not cross the borders of the میزان, and that is what it is کہ جتنی جس کا جتنا رتبہ ہے اسے دو. مرج البحران یلتقیان, ایک نبوت اور ایک امامت, اسی طرح میزان, ایک نبوت ایک امامت, نبوت قرآن دینے کے لیے, اور امامت قرآن کو بچانے کے لیے, اور اس کو انیکٹ کرنے کے لیے آخری دن تک, امام زمانہ تک. تو وہ میزان, تو جب 2 مرتبہ پیغمبر اسلام نے قسم کھائی ہے, تو 2 مرتبہ مولا علی بھی قسم کھاتے ہیں, اور کہتے ہیں فقال علی, اور کہا علی نے, کیا کہا علی نے کہا, فقال علی علیہ السلام اس صورت میں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمتیں نازل ہوں گی, فرشتے گھیرے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, تو اس صورت میں تو ہم کیا ہو گئے, فزنا وسعدنا. فزنا کا مطلب فائز ہوئے, وکٹوریس ہوئے, کامیاب ہوئے. سعدنا وی آر دا فارچونیٹ ونز, ہم خوش بخت ہوئے. اور پھر یہاں بول کے مولا رکے نہیں, یہاں بول کے رکے نہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم خوش بخت ہو گئے. مولا کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھی کہتے وہ فازا شیعتنا, اور فاز پایا ہمارے شیعوں نے بھی, فیض پایا ہمارے, صرف ہم کامیاب نہیں ہوئے, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے, پنجتن پاک کی طرف سے شیعہ کو. اوکے, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں تو کامیاب ہو گئے ہمارے شیعہ بھی. فقال علی علیہ السلام عزا واللہ فزنا وفازا شیعتنا. اور قسم کون سی کھائی؟ اب رسالت, توحید اپنی قسم کی حدوں پر ہے, رسالت اپنی حدوں کی قسم پر ہے, تو مولا علی بھی تو اپنی حد سے قسم کھائیں گے. مولا علی قسم کھاتے ہیں, کہتے وہ رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم ہے, رب کو کعبے سے ملایا. کیوں رب کو کعبے سے ملاتے ہیں؟ کیونکہ رب نے مولا علی کو کعبے سے ملا دیا. رب نے مولا علی کے کتنے مرتبے کعبے سے شروع ہوتا ہے ان کا مرتبہ, جو ہماری بلندیاں ہیں, جو ہمارا عروج ہے. What is the greatest prostration? سب سے بڑا سجدہ کون سا ہے ہمارا؟ جب جائیں گے ہم کعبے کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے, اندر تو جا نہیں پائیں گے, باہر سے کہیں سے دور سے کر کے آ جائیں گے, وہ ہماری زندگی کی معراج. تو جہاں ہماری معراج ختم ہوتی ہے اس کے آگے علی کی شروعات ہوتی ہے. It is the beginning of his Miraj. That is why he was born in the Kaaba. اور اسی لیے کعبے کی قسم کھاتے ہیں, اللہ نے ملایا کعبے سے علی کو, کعبے میں علی کو پیدا کر, اور رسول خدا نے ملایا
علی کو کعبے سے کہہ کے کہ علی مثل کعبہ ہیں، اور علی نے خود ملایا کعبے کو رب کعبے کی قسم کھا کر، کیونکہ ان کے سامنے اس سے بڑی کوئی قسم نہیں. اور رب کعبے کی قسم کھا کے کیا کہا کہ فائز ہو گئے ہم، خوش بخت ہو گئے ہم، اور ہمارے شیعہ بھی. لیکن اب یہ ایک قسم جو ہے نا، ایک قسم کے بعد یہ قسم ختم نہیں ہوتی ہے. پھر کیونکہ رسول خدا نے 2 قسمیں کھائی ہیں، اس لیے مولا علی بھی 2 قسمیں کھاتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے، لیکن ایک بات آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فزنا وسعدنا کذالک شیعتنا، وہ فازو سعدو، جس طرح ہم کامیاب ہوئے، جس طرح ہم خوش بخت ہوئے، دوسری قسم، اس طرح ہمارے شیعہ بھی فیض پا گئے اور خوش بخت ہوئے دنیا میں اور آخرت میں. مولا علی کہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. اور پھر حدیث قصہ ختم ہو جاتی ہے کس بات پر؟ مولا کی بات پر. مولا کہتے ہیں وہ رب الکعبہ، اور قسم ہے کعبے کی. کوئی چیز کس پہ ختم ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ کوئی چیز کو اوتھینٹسی، اٹس ود سگنیچر. رسول خدا جب سگنیچر کرتے تھے تو وہ لکھتے تھے محمد رسول اللہ. آج بھی ان کی مہر اتنے سارے میوزیمز میں موجود ہے، اتنے سارے کیلیگرافسٹ اسے کاپی کر کے اپنے پینٹنگز میں ڈالتے ہیں. تو وہ ان کی مہر ہے، دیٹس اے سیل. اور سیل کا مطلب ہوتا ہے مائی اوتھینٹسٹی. ہر گورنمنٹ آپ کے پاسپورٹ پہ سیل لگاتی ہے، ویزے پہ سیل لگاتی ہے. دیٹ از دا اوتھینٹسٹی دیٹ یو بلونگ ٹو دا سٹی. اسی طرح قرآن کا واٹ از دا سیل آف دا قرآن؟ دا سیل آف دا قرآن از امین. You know what is the meaning of امین؟ اللہ نے یہ بھی قسم کھائی ہے، وبلد الامین، یعنی اس شہر کی قسم جو امین کا شہر ہے، امانت دار کا شہر ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا امین وہ ہے جس نے قرآن کی امانت انسان تک پہنچائی ہے، اور وہ پیغمبر اسلام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر دعا کے بعد میں ہم کہتے ہیں آمین. What does it mean? You give it the authenticity with the name of Rasul Khuda. Oh Ameen, keep it with you as an amanat, this dua of mine, this worship of mine. تو جس طرح قرآن کی سیل ہے امین، دعاؤں کی سیل ہے امین آمین، اسی طرح مولا علی کی سیل ہے رب کعبہ. کیوں میں نے کہا یہ مولا علی کی سیل ہے؟ کیونکہ حدیث قصہ اس سے سیل ہوئی. سنیے بس 2 باتیں مجلس میں ختم. 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں. رب کعبہ، رب کعبہ یعنی کعبے کا رب. اللہ نے تو کہا تھا تو رب العالمین ہوں، تمام عالمین کا رب ہے. لیکن میں نے آپ کو علم کے اتنے سارے میننگز دیے تھے. یہاں پہ مولا کہہ رہے ہیں کہ رب ہے وہ کعبے کا. تو اس کو اوتھینٹسٹی دینے کے لیے ہم جب کہتے ہیں نا کہ عالمین کے بدلے اگر ہم لوگ نالجبل یوز کریں گے کہ وہ رب ہے عالمین کا، تو اس کا مرتبہ اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف کامنرز کا رب تھوڑی ہے، وہ تو نالجبل کا رب ہے. اور اوتھینٹک اسے مولا علی کا بتاتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ رب ہے کعبے کا، جس کی سب عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سب جھکتے ہیں، کیونکہ اس نے اسے قبلہ بنایا ہے. تو اب مولا علی کا یہ سیل اس لیے ہوا کہ انہوں نے حدیث قصہ کو اس بات پر ختم کر دیا. رب کعبہ، اور قسم ہے کعبے کے رب کی. اب حدیث کے ساتھ سیل ہو گئی، جو بھی اسے پڑھے گا وہ بھی آمین کی طرح ہے. دعا تو ایسے ہی قبول ہو گئی ہیں کیونکہ خود گارنٹی دی ہے رسول اللہ نے، اور اپنی قسمیں باسنی کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم. تو اب بات یہ آئی کہ امام انہوں نے اپنا سیل کر دیا اور کہا کہ رب کعبہ، قسم ہے کعبے کے رب کی. مجھے بتائیے شروع کیسے ہوئی تھی حدیث کے ساتھ؟ جناب سیدہ سے شروع ہوئی اور ختم کس طرح ہوئی؟ مولا علی پہ ہوئی. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ سے کہا تھا
کہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی کفو نہیں ہوتا. دے آر دا پرفیکٹ پیئر. کوئی پیئرز ایکول نہیں ہوتے ہیں. نیور نیور. دس از دا اونلی یونیک پیئر. کیونکہ یہ پیئر کس میں ہے آپ کو پتا ہے؟ پنجے تن میں ہے, جو چادر کے نیچے ہیں. چادر کے نیچے صرف ایک ہی پیر تھا, وہ علی اور فاطمہ تھے. وہ علی اور فاطمہ تھے تو بات فاطمہ سے شروع ہوئی اور مولا کی قسم کے ساتھ ختم ہو گئی. اور ایک بات بتاؤں کہ میں نے کیوں کہا کہ دس از دا لاسٹ ورڈ. کیونکہ مولا علی کے جب 19ویں رمضان کو سر پہ ضربت لگائی گئی تھی تو مولا نے کہا تھا فز تو کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ. کہا تھا کہ میں کامیاب ہوگا گیا کہ کعبے کی رب کی قسم ہے. تو اب انہوں نے اپنی زندگی کو بھی اسی طرح ختم کیا. the seal of his life in the world was that he swore by the Rabb of Kaaba. so مولا علی کی قسم بھی اپنی امامت سے it is at the extreme. تو اللہ نے قسم کھائی, رسول نے قسم کھائی, علی نے قسمیں کھائی. اس حدیث قصہ میں اسے آتھینٹسٹی دینے کے لیے اب ان کی آتھینٹسٹی کے سوا کسی اور کی آتھینٹسٹی کی کسی کو ضرورت ہے نہیں ہے. اور قرآن کا میسج کیا ہے؟ واٹ از دا میسج آف دا قرآن؟ واٹ از دا اسپرٹ آف دا قرآن؟ دا اسپرٹ آف دا قرآن از اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. اور حدیث قصہ کہتی ہے اس میں اللہ قسمیں کھاتا ہے, رسول قسمیں کھاتے ہیں اور امام قسمیں کھاتے ہیں. سو نیچرلی حدیث قصہ is the روح, is the spirit of the قرآن. ایک صلوات پڑھیں محمدن و آل محمد پر. آج بی بی سکینہ کے مصائب اور کہتے ہیں نا سخت سے سخت دن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شہادت بی بی کی قریب آتی چلی جا رہی ہے. پتا ہے نا میں نے آپ سے پڑھا تھا کل قید خانے میں بی بی کو کس طرح دفنایا تھا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں. سنیے تھوڑے سے مصائب پڑھوں گی, زیادہ نہیں. اور اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ تو وقت کے امام ہیں. تو کہتے ہاں میں وقت کا امام ہوں. سید سجاد سوچنے لگے کہ کیوں یہ بچی یہ سوال کر رہی ہے, چھوٹی بہن ہے. تو آپ کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس سارے سوالوں کے جواب ہیں. یہ سننا تھا کہ بی بی زینب فوراً کھڑی ہو گئی جب دیکھا انہوں نے کہ بی بی سکینہ جناب سید سجاد سے باتیں کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جیسے بزرگ لوگ کیا کرتے. تو فوراً اٹھ کے آ گئی اور سکینہ کو اپنی گود میں لے لیا, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ ایسی بات پوچھنے والی ہیں جو بہت تکلیف دہ ہے. تو انہوں نے جناب سکینہ پوچھتی ہیں کہ یہ مجھے بتائیے کہ پیاس کے کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ پیاس کے کتنے لیول ہوتے ہیں؟ تو جناب سید سجاد نے کہا کہ پیاس کے 4 لیولز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں پہلی پیاس کون سی ہوتی ہے بھیا؟ تو سید سجاد کہتے ہیں پہلی پیاس روزے کی پیاس ہوتی ہے بیٹا, کہ جب انسان صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے اور روزے کے وقت بہت پیاسا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اگر اسے پانی نہیں ملتا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے اور وہ چکرانے لگتا ہے. تو بی بی سکینہ نے کہا ایسی پیاس میرے بھائی قاسم کی تھی, ایسی پیاس میرے بھائی قاسم کی تھی. اور جب لوگوں نے دیکھا, جب دشمنوں نے دیکھا کہ قاسم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے, تو دشمن نے گھیر لیا میرے بھائی کو اور گھیر کے مارا. پھر کہتے بھیا دوسری پیاس کون سی ہوتی ہے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں دوسری پیاس وہ ہوتی ہے بیٹا جب انسان کو 3-4 دن تک پانی نہیں ملتا, اور جب 3-4 دن تک کے انسان کو پانی نہیں ملتا تو اس کی زبان اکڑ جاتی ہے, اس کی زبان اکڑ جاتی ہے, اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں
اور جگہ جگہ سے اس کی زبان کٹ جاتی ہے اور زخمی ہو جاتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ زبان نوچ کے اپنے دہن سے پھینک دے۔ تو بی بی سکینہ نے کہا یہ پیاس میرے بابا کی تھی بھیا، یہ پیاس میرے بابا کی تھی، کیونکہ جب میرا بھائی علی اکبر آیا تھا جنگ سے واپس اور کہا تھا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، تو بابا نے اپنی زبان میرے بھائی کے دہن میں دی تھی، بھائی نے اپنی زبان کھینچ لی تھی اور کہا تھا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ جب ہوش آیا تو سکینہ نے پوچھا بھیا یہ بتائیے کہ تیسری پیاس کون سی ہوتی ہے؟ سید سجاد نے کہا تیسری پیاس وہ ہوتی ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے۔ تو بی بی سکینہ نے کہا ایسی پیاس میرے چھوٹے بھائی اصغر کی تھی۔ جو پیاس سے کبھی اپنے دہن کھولتا تھا اپنا دہن بند کرتا تھا، آخر میں ہرملہ کے تیر سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اور کون سی پیاس ہوتی ہے بھیا؟ سید سجاد نے کہا اور وہ پیاس ہوتی ہے کہ جب پانی انسان کو بہت دن تک نہیں ملتا ہے تو اس کی چمڑی اس کے گوشت سے علیحدہ ہوتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ سید سجاد کی طرف بڑھائے اور کہنے لگی بھیا میں اسی طرح پیاسی ہوں، میرے ہاتھ دیکھیے، میری چمڑی میرے گوشت سے علیحدہ ہو گئی۔ واہ حسینہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین، اللہم اکتبنا من الزوار الحسین، اللہم باقینا من العزاء الحسین، اللہم اجلنا زمرت من شیعت الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، دشت بلا کو چھوڑ کر خاک شفا کو اوڑھ کر، اے فخر
کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کیسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا قسمت کے پاس ماں ہے وہ خیر النساء کی جان ہے وہ غربا کی انتہا ہوئی خیروں کے درمیان ہے وہ شہزادی جناں سہتی ہے سختیاں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی بدلہ علی کا لیں گے ہم بنتے علی سے آج ہی پتھر سے ہے بھری لوگوں کی جولیاں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا پالا ہے جس نے عمر بھر اکبر تجھے حجاب میں قاضی کے سامنے بھی وہ بیٹا نہیں نقاب میں غیروں میں بیردا جاتی ہے الامان بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا نو کے سینہ کو دیکھ کر یاور یہ کہہ رہی تھی وہ آ دیکھ تو ہی نوجواں مادر کا اپنی انتہا آنکھیں نہ بند کر غیرت سے آسمان بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ ازور سیدی و مولائی و معتمدی و رجائی
وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه السلام الله زيارتان مني ونيابة عن والداي وإن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أطعت اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله. يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة. لم تلجسك الجاهلية بأنجاسها فلم تنبسك من مدلهمات ثيامها. وأشهد أنك من دعاء الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك كالإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من الولد كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآيكم موقن بشراء ديني وخواتين أملي لأملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم المتبعة. صلواتك عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى زائبكم وعلى باطنكم. زارت علی اکبر علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت تمام شہدائے کربلا علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء. السلام علیک یا انصار دین اللہ. السلام علیک یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسین بن علی الولی الناصر. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انت و امی. طبتم وطابت الارض التي فيها ذنوا فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. سارت حضرت عباس علیہ السلام پڑھتے قربت اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین. السلام علیک أيها العبد الصالح مطيع لله وإلى رسوله. وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت قطعت اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقيهم بدرجاتك الجحيم. سارت امام رضا علیہ السلام. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. شمس الشموس انیس النفوس. ایها المدفون بعرض طوس. علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علیک یا معصومہ فاطمہ بنت موسی کاظم خواہر امام رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میں بچھا دو فرش ہزار. مولا کو دینا ہے پرسار کہ بس مولا آنے والے ہیں. ہاں میرے مولا آنے والے. صدیاں گزری ہے پھر بھی سفر وہ کرب بلا کا جاری ہے. یہ رسم عزاداری ہے کیا یہ نصرت کی تیاری ہے. اور ناصر ہوں گے سب اہل عزا. اور گھر گھر میں بچھا دو فرش عزا. ہمارے مولا آنے والے ہیں. ہمارے مولا